ہو رہی ہے اس وقت دو سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف بیانیاں بنا کر ووٹ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں۔ ایک سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی جو کہ سندھ میں 15 سالوں سے مضبوط ہے، اور دوسری سیاسی جماعت ہے نون لیگ جس کا اس وقت پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹنگ بیگ سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے 18 کے الیکشن کی تو ان دونوں سیاسی جماعتوں پر جو برسر اقتدار جماعت تھی وہ تھی پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس وقت پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ اگر پلینگ فیلڈ دی جائے تو شاید وہ بھی اسی طرح سیٹس نکال سکے جیسے 18 میں سیٹس نکالی تھی۔ اس پر بھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ جو 18 کے الیکشن جس طرح سے ہوئے تھے وہ سب کے سامنے ہیں۔ 24 میں بھی ایسے ہی الیکشن ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہیں 24 کے الیکشنز بھی اسی طرح ہو، لیکن بہت سارے سیاسی رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ پینل اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آصف باجوہ صاحب ہیں نون لیگ سے، سردار نزاکت صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے، اور انور خورشید صاحب ہیں سینئر تجزیہ کار۔ میں سردار صاحب آپ سے جو ہے وہ آغاز کروں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باجوہ صاحب کی طرف جاؤں گا۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی پیپلز پارٹی نے کسی قسم کے اتحاد کا اندیا نہیں دیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جو جماعت ہے جو پی ڈی ایم کا حصہ رہی ہے، جس کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا، میں نے پی ڈی ایم بنائی، اور اس کا اعتراف کرتے نظر آتی ہیں دوسری جماعتیں، تو وہ آپ کے جو سیاسی طور پر حلیف ہوا کرتے تھے اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سیاسی حریف بن چکے ہیں۔ کیا اس اتحاد کے بعد ہم پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد دیکھیں گے کسی صوبے میں؟ دیکھیں بلال، بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں اپنے اپنے پروگرام کے مطابق چلتی ہیں، اپنے اپنے الیکشن منشور کے مطابق چلتی ہیں۔ تو الیکشن سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ کنونس نہیں ہے، یہ تو ہماری سی فیصلہ کرے گی، لیکن ہم لوگ بیسیکلی خود الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ اپنا انتخابی نشان تیر جو ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے چاروں صوبے کے اندر الیکشن لڑے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ایڈونچر ہونے جا رہا ہے، اور اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 میں اگر عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر کے اقتدار میں لایا گیا تو میں نون لیگ کے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی پرینک ہو جائے نا۔ پرینک اس لیے کہ 2018 میں عمران خان کا ایک پاپولر ووٹ بھی تھا، بے شک میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، لیکن ایک پنجاب کے اندر عمران خان کا ایک پاپولر ووٹ تھا۔ اب نون لیگ کی وہ سچویشن پنجاب کے اندر نہیں ہے جس طرح عمران خان کی تھی۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پنجاب کا ووٹ تقسیم ہوگا، پنجاب میں کسی کو بھی آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پنجاب میں خان صاحب کا ووٹ تھا، تو پنجاب کے خان صاحب کے ووٹ کو کچھ اتحاد ملے گا آپ کی جانب سے؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں بلال کہ اگر ان کی آپس میں بات چیت چل رہی ہے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ، جس طرح ایم کیو ایم ہو گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، یا جماعت اسلامی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ انٹیکٹ ہے، کراچی سے کشمور اور کشمور سے کے پی کے تک انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنا ووٹر ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان سے کلین سویپ کرے گی، لیکن یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ سندھ، بلوچستان، کے پی کے اور جنوب پنجاب کے اندر انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ سیٹیں ملیں گی، اور مجھے امید ہے کہ اگر سینٹرل پنجاب کا ووٹ تقسیم ہوتا ہے تو پاکستان پیپل پارٹی سنگل جو میجارٹی ہے وہ لے کے انشاءاللہ الیکشن سامنے آئے گی، اور اس کے بعد ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ کھلے ہوں گے، کیونکہ بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے، اور ہم نے ماضی میں بھی کیا اور آئندہ بھی کریں گے۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کے دوستوں کا سوال ہے تو پولیٹیکل ڈائلاگ کے دروازے تو نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں بند ہوتے ہیں، نہ کبھی بند ہوئے۔ الیکشن سے پہلے جہاں پہ سوٹ کرتا ہے وہ الیکشن کا اطاعت کرے، الیکشن کے بعد بھی پولیٹیکل پارٹیوں کے درمیان ڈائلاگ رہنے چاہیے۔ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے لیے بھی یہی ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں، یہاں پر میں سوال کرنا چاہوں گا، باقی اداروں کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار میں آنے کے پاکستان کے عوام کے اوپر رلائی کریں اور عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا سردار صاحب کہ اگر یہ پیپلز پارٹی اس وقت تاثر دے رہی ہے کہ نون لیگ سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے، یا نون لیگ جو ہے وہ ڈیل کر چکی ہے، نون لیگ کا وزیر اعظم آنا ہے، میاں صاحب کو کہا جا رہا ہے
رہا ہے کہ وزیر اعظم یا اگلے وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی خود کیوں اتحاد کی طرف نہیں جا رہی ہے؟ اگر نون لیگ اتحاد کی طرف جا رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مواقع مل چکے ہیں, ان کے لیے رستے ہموار ہو چکے ہیں, لیکن بلوچستان میں جو لوگ آپ سے اتحاد کرنے والے تھے وہ تو نون لیگ میں چلے گئے. پارٹیاں ہیں, میں آپ کو نام لے لیتا ہوں, جس طرح ایم کے ایم ہو گئی, یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اسی طرح پنجاب میں آپ دیکھیں تو کاف لیگ ہو گئی, باپ پارٹی ہو گئی, یہ استحکام پارٹی, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے جماعتیں توڑنے اور جوڑنے کی ہسٹری تو پاکستان کے اندر موجود ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح کراچی میں ایم کیو ایم کو توڑا گیا, جس طرح پیپلز پارٹی توڑ کے پیٹریاٹ بنائے گئے, مسلم لیگ نون توڑ کے کاف لیگ اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا گیا, اسی طرح تحریک انصاف کو توڑ کے استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی, اور پھر کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائے گئے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے کندھوں پہ چڑھ کے سیاست کرتے ہیں. تو ان کی تو اپنے لوگ ہیں, وہ پاکستان کے اندر جس کی سپورٹ کریں گے یہ سارے لوگ اسی کی سپورٹ کریں گے. یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی جتنی پارٹیاں ٹوٹی ہیں یا توڑی گئی ہیں, یہ سارے بوقت ضرورت حسب ذائقہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کرتی ہے, اور استعمال کرنے کے بعد ان کی کوئی اوقات یا حیثیت نہیں رہتی. ٹھیک ہے باجوہ صاحب, آپ گفتگو سن رہے ہوں گے سردار نزاکت صاحب کی, وہ یہ تاثر کیوں جا رہا ہے کہ نون لیگ اتحاد کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ڈیل کر آئی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو یہ ٹف ٹائم دینے کے لیے کیا اتحاد کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت صرف بیانیہ جو اگینسٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہے, باقی کسی جماعت کے اگینسٹ نون لیگ کا بیانیہ نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں نا, میں باجوہ صاحب سے ذرا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. سردار صاحب اس پر مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی میں باجوہ صاحب سے ذرا سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر. باجوہ صاحب ذرا جواب دیجئے گا. جو بات آپ نے فرمائی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بیانیہ ہے جو وہ نون لیگ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حسب سابق اور حسب روایت سب سے پہلے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کی, اور بلوچستان کے پولیٹیکل فگرز کے ساتھ یا الیکٹیبلز کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے, اور کئی لوگوں نے ان کے ساتھ شمولیت بھی اختیار کی. ٹھیک ہے, ہم نے یہ جو 2018 کا الیکشن ہوا اس میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کراچی کے ایک حلقے سے کینڈیڈیٹ تھے, اور وہاں سے صرف 100 یا 90 صرف 90 یا 100 ووٹس کے فرق سے وہ ہار گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو سندھ بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے سندھ, حیدرآباد اور سکر میں جو پاکستان میں ایک متحدہ مہاجر قومی موومنٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے کوارڈینیشن کیا ہے, اور اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ ہمارے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ پولیٹیکل لیڈر اور بینگ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیلیورنس کے اوپر بات کریں. انہوں نے گزشتہ 15 سالوں میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے, ان کی جو وزارت اعلیٰ تھی ان کی پارٹی کی گزشتہ 3 ٹینیور میں, ان کو چاہیے کہ اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ وہ بات کریں. ٹھیک ہے, وہ صرف ہمارے خلاف وہ بیانیہ بنا رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چلیں ٹھیک ہے. انور صاحب, آپ نے دونوں سیاسی جماعتوں کا نیریٹو سن لیا ہوگا, کیا کہیں گے کون کس کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں اور کس کا بیانیہ 8 فروری کو کامیاب ہوگا, ذرا بتائیے گا انور صاحب. جی یہ جو دونوں پارٹیاں کے آپس میں کھیلیں گی گھر کی بات ہے. ان کی 16 مہینے یہ اکٹھے رہے ہیں, اب ایک دوسرے کے خلاف بیانیہ بنانے کا کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا. عوام کو ان کا سب کچھ پتہ چل گیا پچھلے 16 ماہ میں جو انہوں نے کیا ہے. وزیر خارجہ جو نمبر 1 کی پوسٹ ہوتی ہے وزیر اعظم کے بعد, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی, وزیر اعظم ان کا تھا, اور وہ مجبوری تھی وزیر اعظم بنانے والوں کی بھی. انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ ہماری مجبوری تھی, اتنے کرپٹ شخص کو ہم نے وزیر اعظم بنایا کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا. کوئی دنیا کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا ان کے پاس کہ اس کرپٹ شخص کو, جس کو صبح جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی 80 ارب روپے کی, اس کو راتوں رات وزیر اعظم بنانا مجبوری تھی. اور وہ سارے کا سارا خمیازہ جو اس کو 25 کروڑ عوام نے بھگتا 16 مہینے, اور ابھی بھگتے رہیں گے اگلے پتہ نہیں کتنے سال.
پتہ نہیں کتنے سال اور چلیں گے. تو ابھی جو الیکشن ہے لیول پلینگ فیلڈ تو تب ہوگی کہ جب ساری پارٹیاں سامنے آئیں. اگر صرف جیسے بلاول بھٹو زرداری چاہتے ہیں کہ جی میں اور پاکستان مسلم لیگ نون ہم لیول پلینگ میں آ جائیں تو یہ ان کی بھی بھول ہے. ویسے وہ چاہتے بھی نہیں ایسے, وہ تو کہتے ہیں کہ سابقہ جو حکومت تھی اس کی وہ پارٹی بھی جو ہے وہ بھی آئے میدان میں, مگر اب وہ میدان میں اس کے تو ووٹ ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو ووٹ ہیں وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اگر میں کچھ زیادہ کہہ رہا ہوں کہ 70 یا 80% سے تھوڑی زیادتی اگر ہو جائے گی تو کسی صورت میں بھی 60 اور 70% کے بیچ میں سے کم ووٹ نہیں ہے اس کے. ٹھیک ہے, وہ ووٹ اسی کے ہیں, مگر ان کے ووٹوں کو کس طرح سے توڑنا ہے. کوئی جہانگیر ترین نے لے کے جانے ہیں, اور ایک بات میں ایم کیو ایم کی بات کرنا چاہتا ہوں. ایم کیو ایم کی جی کریں. ایم کیو ایم کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کو ملنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کراچی میں کوئی حیثیت نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو جہاں پر سیٹس نکالنی ہیں, جیسے بلدیہ کی یا دوسری سیٹس ہیں, وہ وہیں سے سیٹس نکالیں گے. ان کو ضرورت نہیں اس وقت کے کراچی کے اندر جو ہے وہ زیادہ سیٹس نکالیں. نون لیگ کا تو موقف آ چکا ہے اس پر. ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے مہاجروں کی ووٹوں پہ اپنی سیٹ نکالیں گے. وہ پاکستان مسلم لیگ کی ووٹ سے کیا آپ کو لگتا ہے انور صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم ایسا احمقانہ فیصلہ کرے گی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے؟ جی بالکل, جب ان کو پورٹ اینڈ شپنگ اور اس قسم کی وزارتیں دی جائیں گی وہ یہ فیصلے کریں گے. اچھا, چلیں مجھے یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر خود بھی سردار صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کا نیریٹو بتایا کہ خان صاحب کا وہاں پر جو ہے وہ ووٹ بینک ہے. تو اس وقت 24 کے اندر پنجاب انہوں نے تھوڑا سا غلط بتایا ہے کہ 2018 میں ان کا ووٹ بینک تھا. 2018 میں وہاں پہ ووٹ بینک سارا پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا. اچھا, اس کو لایا گیا, اس کو ووٹ دلوائے گئے. چلے 24 میں کس کا ووٹ بینک نظر آ رہا ہے پنجاب میں؟ ابھی ووٹ بینک اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے پنجاب میں. تو پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت بڑی مشکلات کا شکار ہے. اگر ہم بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی, تو کون نظر آ رہا ہے آپ کو پنجاب کے اندر, یا پھر ہم کسی نہ کسی قسم کا اتحاد دیکھیں گے دونوں سیاسی جماعتوں کا, الگ الگ سیاسی جماعتوں سے؟ بہت بڑا اتحاد ہوگا. کوئی بھی پارٹی 50% ووٹ نہیں لے سکتی پنجاب میں تحریک انصاف کے علاوہ. ٹھیک ہے, اب ذرا سندھ پہ بھی بات کر لیں, پھر میں ذرا سیاسی جماعتوں کی طرف جاؤں گا. سندھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا اتحاد سامنے آ رہا ہے. 18 میں بھی ایک اتحاد سامنے آیا پیپلز پارٹی کے لیے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ فیل ہو گیا, وہ ناقابل شکست تھا. اب یہ جو اتحاد اس وقت بن چکا ہے اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں, تو کیا یہ پیپلز پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگا اتحاد 24 میں؟ یہ مجھے جو نظر آتا ہے ایم کیو ایم جو ہے وفاق میں اس کے جو اتحاد ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا, مگر جب سندھ کی بات آئے گی تو وہ ایٹومیٹکلی ان کا اتحاد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. نہیں تو یہ اپوزیشن میں بھی تو بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی اپوزیشن میں تھے نون لیگ میں, سندھ اسمبلی کے اندر. نہیں, اس وقت ہوا یہ تھا کہ ان کی سیٹوں کو پی ٹی آئی کو دے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کو دے دیا گیا, اب ان کی سیٹیں ان کو واپس ملیں گی ایم کیو ایم کو. تو یہی اپوزیشن میں اگر ہوں گے تو یہ ان کے ساتھ مل کے فرینڈلی اپوزیشن کھیل کے تو کام چلائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, میں ذرا پیپلز پارٹی کی طرف بڑھتا ہوں. سردار صاحب, سندھ اسمبلی کی اگر بات کر لی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ماضی کے اندر ایم کیو ایم اپوزیشن میں تھی اور پی ٹی آئی کا حصہ تھی, تو آبویسلی وہ اپوزیشن کا کردار ادا کیا, بڑی اسٹرانگ اپوزیشن تھی. لیکن اس بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ سے اتحاد کر چکے ہیں, اور کچھ ناقدین کی رائے بھی یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کراچی سے سیٹس نکال لے گی, اپنی وہ کھوئی ہوئی سیٹس جو 18 کے اندر تحریک انصاف لینے میں کامیاب رہی تھی. تو یہ جو اتحاد ابھر رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ, پاکستان پیپلز پارٹی نے حکمت عملی کیا بنائی ہے اس کے خلاف؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ ماضی میں بھی اتحاد بنتے رہے,
पाकिस्तान के अंदारे, पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस करते रहे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा कभी जीडीए बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी आईजीआई बन जाती है, कभी बस आप देखें ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है। जहां तक आपने बात की सिंध की, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं कि कराची का जो एमक्यूएम का वोट है वो बेसिकली अल्ताफ हुसैन का है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब ये बात कोई जुर्रत और हिम्मत से कहता नहीं है मेरे अलावा। कराची का जो वोटर है वो उसका एमक्यूएम का, उसका रोमांस है अल्ताफ हुसैन के साथ। अल्ताफ साहब जब बाइकाट करेंगे तो वो बाइकाट करेंगे, वो जब वोट करवाएंगे तो वोट की। बाकी ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ना, जितने रोजाना तकरीर करते हुए मुस्तफा कमाल और ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फारूक सत्तार साहब, इनकी दो टके की हैसियत, पॉलिटिकल हैसियत नहीं है ना। मतलब आपको मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि आपको एमक्यूएम का वोट नजर नहीं आ रहा, तो बड़ी बात है इनने की एमक्यूएम को अगर मिल जाए। बाकी एक आदमी का वोट नजर आ रहा है आपको? नून लीग का कोई वोटर सपोर्टर नहीं है। ये सिर्फ एक यहाँ पे एक पंजाब को छोड़ के नून लीग कहीं पे भी नहीं है। अब ये बलूचिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब जो बाप के पास जा रहे हैं और बाकी इलेक्टेबल्स के पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इनको पता है कि पंजाब में हमारे पास पॉपुलर वोट नहीं है। उनको ज़्यादा सहारा चाहिए, बलूचिस्तान का सहारा चाहिए, एमक्यूएम का चाहिए, जीडीए का चाहिए, बाकी पीर साहब बघारा का सहारा चाहिए। तो बाकी ये एमक्यूएम हो गए, ये सारे वो लोग हैं, ये पिटे हुए घोड़े। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। आज भी कराची का जो एमक्यूएम का जेन्युइन वोटर है वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ इंटैक्ट है, और वो अल्ताफ हुसैन साहब जैसे जो आवाज लगाएंगे वही करेंगे। अच्छा सरदार साहब मेरा सवाल सुन लीजिएगा, मेरा सवाल सुन लें। सवाल ये है कि आपने एक शख्स का नाम लिया और कहा कि एक शख्स का वोट है, कराची का वोट। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी सियासी जमात के ऊपर कि फिर अगर उस शख्स का वोट था तो फिर आपने वोट कैसे ले लिया बल्दियात के अंदर, मेयर कैसे बना लिया? आपने मेरी बात ही नहीं सुनी ना। मैंने कहा एमक्यूएम का जो वोटर है, मैं एमक्यूएम एक पॉलिटिकल हकीकत तो है ना भाई। एमक्यूएम एक सियासी जमात तो है, मैं सियासी जमात के वोटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कराची का 100% वोट अल्ताफ हुसैन के पास है। 10%, 15%, 5% जो भी वोटर सपोर्टर है एमक्यूएम के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं एमक्यूएम के वोटर की बात कर रहा हूँ। बाकी पीपल्स पार्टी का वोटर भी है कराची में मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी है, कराची में वो जो मौलाना खादिम रिजवी साहब की पार्टी का भी है, कराची में सुन्नी तहरीक का वोट भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, नून लीग का वोट भी है, जमात इस्लामी का बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे। मैं एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर की बात कर रहा हूँ कि वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ इंटैक्ट है, और वो इनके ये जितने सियासी मीरासी आए हुए इनको कोई भी वोट नहीं करेगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अनवर खुर्शीद साहब, अल्ताफ हुसैन का नाम लिया बार बार के, ये सारा वोट जो है वो कराची का अल्ताफ हुसैन के नाम पर है। एक जरा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, सब वापस आ रहे हैं, सबकी माफियां हो रही हैं, सबको रिलीफ मिल रहा है, अल्ताफ हुसैन को कहीं रिलीफ मिलता नजर आएगा मुस्तकबिल के अंदर, या वापसी होगी? जी, अल्ताफ हुसैन का रिलीफ यही है कि अभी जो आने वाला इलेक्शन अगर हो जाता है तो सारे के सारे कराची में क्लीन स्वीप करेंगे। अच्छा। ना सिर्फ नेशनल असेंबली में बल्कि सूबाई असेंबली में भी। और ये जो उन्होंने बात किया ना, ये वोट किसी खालिद मकबूल सिद्दीकी का या ये पीएसपी वाले साहब का मुस्तफा कमाल वाकई उनका नहीं है। और कराची का जो पूरा महाजर है वो अल्ताफ हुसैन के पीछे है। भाई इसको तोड़ेंगे फिर तोड़े, जोड़ना है फिर जोड़े, जो मर्जी करते रहे। ऐसे ही है, ऐसी है कि जैसे 60% वोट पूरे पाकिस्तान का इमरान खान का है, ना कि तरीके इंसाफ का है। तरीके इंसाफ का वोट नहीं है। और इसी तरह अल्ताफ हुसैन जो शख्सियात हैं, इन शख्सियात के वोट हैं। और मैं जरा खान साहब के ऊपर भी आऊंगा। बाकी सारे आ जाएंगे। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान आने की जरूरत ही नहीं है, वो उधर बैठे हुए हैं, वो कराची के महाजरों के दिलों पे राज करते हैं। कोई वापसी नजर आ रही है आपको? नहीं, उनकी वापसी की कुछ जरूरत ही नहीं है ना। वो किस लिए वापस आएंगे? क्या पॉलिटिक्स में वापसी नजर आ रही है, एमक्यूएम से जुड़ते नजर आ रहे हैं, सब तो जुड़ गए, एमक्यूएम का पूरा इंतजाम हुआ है।
یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح بنی کہ ہو نہ ہو، آفیشیلی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اس سٹیج پہ کہ ان کی واپسی ہو جائے، مگر ان کی واپسی کے بغیر ہی وہی ہیں، وہی چلا رہے ہیں، ابھی کوئی ایک شخص ہل نہیں سکتا ان کے کسی آرڈر کے بغیر۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا، اور پروگرام کا وقت ختم ہوا، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔